حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عنوان پر گزشتہ خطبے میں چند باتیں احباب کی خدمت میں عرض کی تھیں۔ یہ مسئلہ نہایت توجہ کے ساتھ سمجھنے کا متقاضی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم اللہ ذو الجلال والاکرام کی توحید میں کسی بھی قسم کی آمیزش اور ملاوٹ کو حرام سمجھتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کوئی انسان کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اس کے اعمال کس قدر اچھے کیوں نہ ہو، اس کی نیکیوں کا ہر سو شہرہ ہو، اس سے فائدہ اٹھانے والے اس کے اچھا ہونے کے گواہ ہوں، اس سب کے باوجود اگر عقیدہ توحید میں معمولی سی بھی شرک کی آمیزش موجود ہے تو اللہ کے ہاں اس کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت اور حیثیت نہیں۔ بالکل ایسے ہی جو بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو پڑھتا ہے، آپ کے ساتھ دعوی محبت تو رکھتا ہے، آپ کے عشق کی داستانیں ہر سو کہتا رہتا ہے، آپ کی آمد کی خوشی میں بے پناہ قسم کی سرگرمیاں اختیار کرتا ہے، لیکن زندگی کے کسی مرحلے پر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اپنی رائے کو، اپنے بڑوں کی رائے کو، اپنے امام کے مسلک اور فتوے کو، اپنے پیر کے عقیدے اور جنتر منتر کو ترجیح دیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی بات، میرے خاندان کی بات یا میرے پارٹی کے لیڈر کی بات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت پر تفوق رکھتی ہے، تو اسے سمجھ لینا چاہیے جیسے اللہ کی توحید میں شرک کرنے والے کا کوئی عمل قبول نہیں ہے، ایسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے زیادہ اہم کسی اور کی بات کو سمجھنے والے کا کوئی عمل قبول نہیں۔ اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے، ختم نبوت کا یہ بدیہی اور لازمی معنی ہے، آپ دنیا جہان کی ساری آراء، کائنات کے تمام مفتیان ذی احتشام کے فتوے، پیران عظام کی رائے اور ان کے تویز اور جنتر منتر، بڑوں چھوٹوں کے سب کے فکر و رائے، سب کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ قربان کرو۔ اگر یہ قربان نہیں ہے تو صرف غلامی رسول میں جان بھی قبول ہے، اس معنی کی، اس نعرے کی کوئی حیثیت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جھگڑا آیا ہے، دونوں صحابہ ایمان ہیں، دونوں رسول اللہ کے ساتھی ہیں، دونوں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، براہ راست آپ سے دین اسلام کا علم حاصل کرنے والے، آپ کی صحابیت کا، آپ سے تلمذ کا شرف رکھنے والے، اور جھگڑا بھی کوئی بہت بڑا نہیں ہے،
پانی لگا رہے ہیں، کھیتوں کو سیراب کر رہے ہیں۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور ایک انصاری، پانی کے آنے والے سائڈز پہ زبیر بن عوام کا رقبہ ہے، انصاری کا رقبہ آگے۔ انصاری مطالبہ کرتا ہے جناب زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے، مجھے پانی دے، چھوڑ دے میرے لیے پانی۔ زبیر چاہتے ہیں کہ پہلے میں اپنے کھیت سیراب کروں، اور قاعدہ اور دستور یہی ہے شریعت کا، جس طرف سے پانی آ رہا ہے پہلے وہ کھیت سیراب کرے گا، پھر اگلے کو پانی چھوڑا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ قضیہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، زبیر ضروری کھیت سیراب کر لو، پھر پانی اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دو۔ فیصلہ ماننے سے انکار نہیں کیا، اعلی عدالت میں جا کے یہ والا فیصلہ چیلنج نہیں کیا کہ نبوی عدالت سے اعلی عدالت کائنات میں اور کون سی ہو سکتی ہے۔ نہ ماننے سے انکار کیا، نہ فیصلے کو غلط کہا، صرف ایک جملہ، آپ نے رشتہ داری کی وجہ سے زبیر کے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے آسمان سے قرآن اتارا ہے اور قسم اٹھا کے فرمایا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے میرے پاک نبی، تیرے رب کی قسم، جب تک آپ کے فیصلوں کو، اپنے جھگڑوں کے متعلق آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لے، اللہ ذو الجلال والاکرام ان کا ایمان تسلیم نہیں کرتا۔ لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بات سمجھیے ذرا۔ انصاری صحابی نے فیصلہ ماننے سے انکار نہیں کیا، محض یہ کہا کہ رشتہ داری کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا۔ قرآن کہتا ہے حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا۔ رسول اللہ کے فیصلے پر ایک رائی برابر اگر دل میں کوئی تنگی ہے تو یہ بندہ مومن نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر، آپ کے دیے ہوئے طرز زندگی پر، آپ کے سکھائے ہوئے غمی خوشی کے طریقوں پر اگر کوئی بندہ مطمئن نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی یوں منانی چاہیے جیسے رسول اللہ نے نہیں منائی، اور پھر اسے دین سمجھتا ہے، پھر اسے شریعت سمجھتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اسے نبی رحمت کے فیصلوں پر اعتبار، آپ کی بتائی ہوئی شریعت پر اسے اعتبار، اور جو رسول اللہ کے ایک فیصلے پر اپنے دل میں انقباض محسوس کرتا ہے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، کجی ہے، تھوڑی سی تکلیف ہے، یہ فیصلہ کیوں کیا؟ اللہ کہتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ مومن نہیں ہے۔
کلمہ پڑھتا ہے، رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، مسجد نبوی کا نمازی اور طالب علم ہے، لیکن اگر نبوی فیصلے پر دل میں تنگی محسوس کرتا ہے، آسمان سے آواز آتی ہے، تیرا رب قسم اٹھا کے کہتا ہے یہ مومن نہیں۔ ساری شریعت کو چھوڑ دیں۔ ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما، دل کی خوشی سے آپ کی شریعت کو مانیں اور اس عقیدے اور ایمان کے ساتھ مانیں جو فیصلہ نبی رحمت نے کیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، ایک درجہ، اور روئے زمین پر رسول اللہ کے فیصلے سے بہتر فیصلہ کسی کا ہو نہیں سکتا۔ اس معیار ایمان کے ساتھ جب مانو گے تو تم ایماندار کہلاؤ گے۔ آپ کی شریعت کو ناقص سمجھنا، اللہ اکبر۔ رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت مکمل ہونے کا معنی کیا؟ آپ پہ شریعت مکمل ہو گئی۔ اور شریعت کی تکمیل کا معنی کیا ہے؟ اب کسی مسئلے میں کمی یا پیشی کا کسی کو حق۔ یہودی آئے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس، کہنے لگے اگر یہ آیت جو آپ کے نبی پر اتری ہے اگر یہ ہم پہ نازل ہوتی تو ہم اس آیت کے نزول والے دن کو یوم عید بناتے ہیں۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں معلوم ہے وہ آیت کون سی ہے، ہمیں معلوم ہے وہ نازل کب ہوئی۔ فرمایا عرفات کا میدان تھا، جمعے کا دن تھا، ذی الحج کی 9 تاریخ تھی، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فریضہ حج کی ادائیگی میں امت کی امامت کروا رہے تھے جب اللہ نے آسمان سے یہ قرآن اتارا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے دین اسلام مکمل کر دیا اور اسی کو تمہارے لیے پسند کیا۔ صاف معنی ہے نبوت مکمل ہو گئی، اسلام مکمل ہو گیا۔ اب ہر وہ کام محبت کے نام پہ، عقیدت کے نام پہ، احترام کے نام پہ اور خوشی کے نام پہ، دین کے نام پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے وہ ختم نبوت کے عقیدے کے منافی ہے اور اسے بدعت کہا جائے گا۔ کیوں ہم اعتبار نہیں کرتے؟ ہمیں یہ پسند نہیں ہے کہ آمنہ کے در یتیم کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، بالکل ہم اسے گوارا نہیں کرتے، لیکن بغیر دعوی نبوت کے دین بنا کے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے اعتباری کا اظہار کرنا یہ کیا ہے؟ قل یا ایھا الناس، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں ساری انسانیت کے لیے نبی۔ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر کام رسول اللہ کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق کرتے تھے، ویسے ہی آج 15ویں صدی عیسوی کا مسلمان بھی پابند ہے ہر کام نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرے۔ الناس اور پھر جمیعہ، سارے لوگ، روئے زمین پہ آپ کے اعلان نبوت کے بعد آنے والا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جسے اپنے مرضی سے کچھ کرنے کا حق ہو۔ وہ جو کچھ کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق، تکمیل دین کے متعلق امت کی اتنی زیادہ تربیت کر کے گئے،
فرمایا من سمع بی من امتی او یہودی او نصرانی فلم یؤمن بی لم يدخل الجنہ. پوری انسانیت میں سے جس نے بھی میرے متعلق سنا، یہودی ہے، عیسائی ہے، کسی آسمانی دین کا ماننے والا یا نہ ماننے والا، جس نے محمد الرسول اللہ کی نبوت کے متعلق سن لیا، فلم یؤمن بی، اور آپ کی نبوت پہ ایمان نہیں لایا، لم يدخل الجنہ، زبان نبوت سے اعلان ہوتا ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا. اور قرآن کہتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ. جو بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ آگ ہے. اللہ اکبر. اور فرمایا فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ فَقُلْ أَسْلَمْتُ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ. اے میرے نبی اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں، مباحثے کریں، جنگ و جدال پہ تل جائیں، تو آپ انہیں کہہ دیں فَقُلْ أَسْلَمْتُ لِلَّهِ، لوگو میں تو اللہ کا مطیع ہو گیا، وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور جو میرے پیروکار ہیں وہ بھی اللہ کے مطیع ہو گئے. اتباع کس کی ہے؟ رسول اللہ کی. بات سمجھیے ذرا، میں مسئلہ ختم نبوت سمجھانا چاہ رہا ہوں. وَمَنِ اتَّبَعَنِ، جس کا میں مطیع ہوا اسی کا میرا کلمہ پڑھنے والے مطیع ہوئے، اسی کے لیے ہم نے اپنا آپ پیش کیا. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ. یہود و نصارہ سے پوچھ لیجئے، مشرکین عرب سے سوال کر لیں، روح جہاں کے بسنے والے انسانوں سے پوچھ لیجئے أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم ایک اللہ کی وحدانیت کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اتباع کو مانتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر تو مان لیں ہم غیر مشروط طور پہ صرف رسول اللہ کا اتباع کریں گے اور ہر صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کریں گے اور اللہ ذو الجلال والاکرام کی اکیلے کی بندگی کریں گے، نہ رسول اللہ کی اتباع میں، غیر مشروط اتباع میں، نہ رسول اللہ کی غیر مشروط اطاعت میں کسی کو شریک کریں گے، نہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی بندگی میں کسی کو شریک کریں گے. فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر تو اس درجے کا ایمان بنا لیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا پھر تو وہ مومن ہیں، پھر صراط مستقیم پہ ہیں، پھر ہدایت پر ہیں. وَإِن تَوَلَّوْا، نہیں، کلمہ تو انہی کا پڑا ہے، لیکن چونکہ ہمارے برادری کے بڑے یہ ہیں لہذا یہاں ان کی مانی جائے گی جن کا کلمہ پڑا ہے. چونکہ میں فلاں پارٹی کا ورکر ہوں لہذا یہاں پارٹی لیڈر کی مانی جائے گی. چونکہ میرا مسلک فلاں ہے اپنی مسلک کے امام کی مانوں گا. چونکہ میں فلاں کے بیعت ہوں اپنے آستانے کے گدی نشین کی مانوں گا. قرآن کہتا ہے نہیں، فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، غیر مشروط طور پہ سب کو ٹھکرا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں گے تو صراط مستقیم پہ ہیں. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر پھریں گے، لیت و لال سے کام لیں گے، چونکہ چنانچہ کے مسئلوں میں پھنسیں گے، ادھر ادھر کے فتوے لے کے آئیں گے، اور کیا حرج ہے، کیا حرج ہے اس مصیبت پہ پڑھ کے اپنے اعمال اور عقیدے کو بدعات کے ساتھ
برباد کریں گے فإنما علیک البلاغ، تو آپ انہیں پہنچا دیجئے، واللہ بصیر بالعباد، وہ جو آسمان پہ بیٹھا ہے انہیں جانتا ہے اور وہ خوب حساب و کتاب لینے والا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ بات سمجھ لیجئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا سیدھا صاف ستھرا معنی، کائنات کی ہر ذات کو ٹھکرائیں گے محمد الرسول اللہ کی ذات کے مقابلے میں، اور کائنات کی ہر بات کو ٹھکرائیں گے رسول اللہ کی بات کے مقابلے میں۔ نہ کسی کی ہستی کو ترجیح دی جا سکتی ہے، نہ کسی کی بات کو ترجیح دی جا سکتی ہے۔ آپ کس نام سے بات پیش کر رہے ہیں، کس عنوان پہ کہنے والا کہتا ہے، کس ٹائٹل کے ساتھ وہ اپنا مقدمہ آپ کے سامنے رکھتا ہے، اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اس پہ نہیں ہے تو ہم نہیں مانتے، کہنے والا کوئی بھی کیوں نہ ہو، اور کہا گیا کچھ بھی کیوں نہ ہو، ہم نہیں مانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے خطاب کیا، فرمایا ابئی تم انکار کرتے ہو، میری ختم نبوت کو جھٹلاتے ہو، میری شریعت کو ماننے کے لیے تیار نہیں، فواللہ انی لعن الحاشر، پس اللہ کی قسم میں وہ ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ انا الحاشر، میرے بعد اب صرف قیامت ہے، کوئی نئی نبوت نہیں۔ وانا العاقب، میں سب سے آخر میں آیا ہوں۔ چند خطبات پہلے میں نے فضائل جمعہ میں ایک حدیث عرض کی تھی، ایک ایک حدیث مصطفیٰ سے 20 مسائل نکلتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ نے اتنا عظیم الشان خزانہ دیا ہے کلام کا، ایک جملہ ارشاد فرماتا ہوں تو اس کے سینکڑوں معانی نکلتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نحن الاخرون الاولون، دوسری حدیث میں ہے السابقون، دنیا میں آئے سب سے بعد میں ہیں، جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ سب سے بعد میں آنے کا کیا معنی ہے؟ کیا اب یہودیوں کے گھر میں بچے پیدا نہیں ہوتے؟ کیا اب عیسائیوں کی مائیں اپنی نسل نہیں بڑھا رہی؟ کیا ہندو ختم ہو گئے ہیں؟ ہندو مائیں بھی بچے جنم دے رہی ہیں، عیسائیوں کے گھر میں بھی اولادیں ہو رہی ہیں، افزائش نسل یہودیوں میں بھی ہو رہی ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ نبوتوں کے اعتبار سے محمد الرسول اللہ کی نبوت سب سے آخر میں ہے، لیکن جنت میں جانے کے اعتبار سے یہ امت سب سے آگے ہو گئی۔ فرمایا بھائی تم انکار کرتے ہو، انی لعن الحاشر والعاقب، یہودیوں سن لو، میں محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آیا ہوں، اب میرے بعد قیامت آئے گی، کوئی نیا نبی، اور جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ نبی کی بجائے کذاب ہوگا۔ آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ نبی نہیں ہوگا، کذاب ہوگا۔ اور فرمایا وَأَنَا النَّبِيُّ الْمُصْطَفَى، مجھے اللہ ذوالجلال والاکرام نے چن لیا ہے بطور خاتم النبیین، اللہ نے میرا انتخاب کیا ہے۔ آمنتم او کذبتم، ایمان لاتے ہو میں تو بھی ختم المرسلین ہوں، اور نہیں مانتے میں پھر بھی ختم المرسلین ہوں، میرے ختم نبوت میں کوئی فرق ہونے والا نہیں ہے۔ اور سن لیجئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امت کے متفقہ اور
سب سے پہلے خلیفہ اور عین خلافت کے حقدار خلیفہ، مشیر خاص، رفیق سفر اور معاون خصوصی جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کے سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صحابیہ، اللہ کے نبی نے، برکہ نام تھا ان کا، ماں کا درجہ دیتے تھے، بے پناہ احترام، اور ہادی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام ایمن کی عیادت کے لیے، حال احوال دریافت کرنے کے لیے ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جناب ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہما دونوں ان کے پاس گئے۔ میرے بھائیوں، بات سمجھو اور سنو اور سمجھو۔ اماں جی سے حال احوال دریافت کیا، خیریت پوچھی، ضروریات زندگی کا پوچھا۔ عرض کرتے ہیں ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو فرمائیے۔ اماں جی نے دعا دی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا زبان پہ تو رونا شروع ہو گئی۔ جناب ابو بکر عرض کرتے ہیں ام ایمن میں حاضر ہوں، دنیا کی کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے کہیے، کوئی تکلیف ہے تو حکم کیجئے، کوئی کام ہے تو ارشاد فرمائیے، آپ جو حکم کریں گی صدیق بالکل ویسے ہی خدمت کرے گا جیسے رحمت کونین آپ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اماں فرماتی ہیں صدیق رونے کا سبب یہ نہیں ہے، ام ایمن کی نگاہوں میں آنسو اور جسم پہ گریا اس لیے طاری نہیں ہوا کہ کوئی کام رکا ہوا ہے۔ فرماتی ہیں ولیکن اب کی، میں اس لیے نہیں رو رہی کہ بجلی کا بل بہت زیادہ آ گیا، حکومت سے تعاون چاہیے، میں اس لیے نہیں رو رہی کہ میرے گھر میں پکانے کھانے کے لیے کچھ نہیں، ولیکن اب کی ان الوحی قد انقطع من السماء، ام ایمن اس لیے روتی ہے کہ آسمان سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ وحی کیوں منقطع ہوتی ہے؟ بات سمجھیے، وحی کیوں منقطع ہوتی ہے؟ جس پر وحی آنا ہوتی ہے جب وہ دنیا میں نہ ہو تو پھر جبریل نہیں آیا کرتے۔ دو سبق ہیں اس میں، جن پہ جبریل آتے تھے وہ دنیا سے واپس تشریف لے گئے، اس لیے اب جبریل کے میزبان دنیا میں میزبان نہیں ہے تو مہمان آنا چھوڑ گیا۔ ولیکن اب کی ان الوحی قد انقطع من السماء، ام ایمن رسول اللہ کی خادمہ خاص اور ماں کا درجہ رکھنے والی صحابیہ فرماتی ہیں میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آسمان سے وحی موقوف ہو گئی، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصر نبوت کو مکمل کر کے واپس تشریف لے گئے۔ اور دوسرا معنی، وحی منقطع ہو گئی کہ اب نبوت مکمل ہو گئی، قیامت تک وحی نہیں آئے گی، اس لیے کہ نئی نبوت کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، بہت ساری روایات ہیں، الفاظ مختلف ہیں، معنی ایک ہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، لوگوں میں اور قیامت یوں ہے جیسے اس انگلی میں اور اس کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں، ویسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی ضرورت ہی نہیں۔ اور یہ بات بھی سمجھیے،
ان دو کے درمیان کوئی تیسری چیز پھنسانے سے حسن خراب ہوتا ہے، اللہ کی تخلیق متاثر ہوتی ہے، اور اگر آپ نے صحیح کام لینا ہے انگلی سے تو ان دو کے درمیان کسی تیسری کی گنجائش، تیسری پھنساؤ گے تو نظام بگڑے گا۔ بات سمجھو ذرا، تیسری پھنساؤ گے تو نظام سمجھ لو اچھی طرح، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ رسول اللہ کی ختم نبوت کے بعد کسی کے فتوے کو دین کا درجہ دو گے تو نظام بگڑے گا۔ رسول اللہ کی ختم نبوت کے بعد کسی مفتی کے فتوے کو، کسی فقیہ کی رائے کو، کسی پیر کی پیروی کو اگر دین سمجھو گے تو نظام بگڑے گا، اور رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد کسی جھوٹے نبی کی نبوت کو تسلیم کرو گے تو نظام بگڑے گا۔ جیسے ان انگلیوں میں کوئی فرق نہیں، ویسے قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی نئے نبی کی گنجائش نہیں۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخر، میں سارے نبیوں اور رسولوں کا سردار، لیکن اس پہ کوئی فخر نہیں، اس پہ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے تو تعجب ہوتا ہے، ہم بڑے سیدھے لوگ ہیں، کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے ہیں، بات ابا کی مانتے ہیں، کلمہ مدینے والے کا پڑھتے ہیں اور بات اجمیر والے کی مانتے ہیں، کلمہ مدینے والے کا پڑھتے ہیں، گنبد خضرا سے عشق وہاں کرتے ہیں، اور چادریں لاہور والوں پہ جا کے چڑھاتے ہیں۔ تیری کیا نسبت ہے مدینے والے سے؟ تو نے اس کے نام کے جلوس بنائے، تو نے ان کے نام کی جھنڈیاں لگائیں، تو نے ان کے نام کے جشن سیلیبریٹ کیے، تو نے اپنے شہر کی دیواروں کو روشنیوں سے نہلا دیا، تو نے سرسبز پرچم لگا لگا کے پورے شہر کو سبزے کی چادر اڑا دی، لیکن نہ تیرے چہرے پہ مدینے والے کی سنت سج سکی، نہ تیرے دل میں مدینے والے کی محبت سرایت کر سکی، نہ تو نے برادری کی رسموں کو چھوڑا، نہ تو نے سیاست کے چال چلن کو بدلا، نہ تو نے نظام عدل کو بدلا، نہ تو نے سودی کاروبار سے جان چھڑائی۔ تجھے محمد رسول اللہ سے کیا نسبت ہے؟ اللہ اکبر۔ صدیق نے کہا تھا، مکہ کے سردار گئے، صبح دم جا کے دروازہ بجایا، ابو بکر تو بڑا دانا ہے، قبیلے کا سردار ہے، ہمارے لیے بڑا محترم ہے، جہاں دیدہ سنتے ہو تیرے دوست نے کیا کہا؟ ابو بکر ابھی بے خبر ہیں، لا علم ہے، جانتے نہیں ہیں رات کیا ہوا۔ فرمایا کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں دنیا سوئی ہوئی تھی تو میں اٹھا اور بیت المقدس میں گیا، اور وہاں سے آسمانوں پہ گیا، اور ساتوں آسمان اور جنت جہنم سب کچھ دیکھا، اور لوگ سوئے ہوئے تھے تو واپس بھی آ گیا۔ ابو بکر تو مانتا ہے؟ تیری عقل تسلیم کرتی ہے؟ فرمایا میری عقل تسلیم کرے نہ کرے، اگر واقعتاً یہ بات محمد رسول اللہ نے کہی ہے تو سچ کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں کھڑے ہیں ہم بھائی؟ قرآن کہتا ہے یوں نہ کرو، ہم کہتے ہیں ہمیں چونکہ عشق ہے ہم تو کریں گے۔ حدیث مصطفیٰ کہتی ہے مسلمانوں یوں نہ کرو، میں جس دن پیدا ہوا تھا مجھے بڑی خوشی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا میں جس دن پیدا ہوا تھا مجھے بڑی خوشی ہے اپنی پیدائش کی، میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہوں۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین، سوموار کے دن کا روزہ رسول اللہ رکھتے تھے۔ سوال کیا گیا اللہ کے نبی اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا ولدت فی، چونکہ اس دن مجھے اللہ نے پیدا کیا تھا اس لیے میں اس کا روزہ رکھتا ہوں۔ کیا نسبت ہے مدینے والے کے ساتھ؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا قائد المرسلین، میں سارے نبیوں کا سردار، ولا فخر، اس پہ اللہ کا شکر، وانا خاتم النبیین،
میں سارے نبیوں کی نبوت کا خاتمہ کرنے والا، ولا فخر، اس پہ بھی اللہ کا شکر، وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ، اور قیامت کے دن سب سے پہلے سفارش کا حق مجھے دیا جائے گا، اور سب سے پہلے سفارش قبول بھی میری کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ لمبی داستان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن بنو آدم کا سردار ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا وَأَوَّلُ مَن يُنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، سب سے پہلے زمین سے مجھے نکالا جائے گا۔ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، سب سے پہلے سفارش کا حق مجھے دیا جائے گا۔ اور فرمایا وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، قیامت کے دن اللہ اپنی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں دے گا۔ وَمَا مِن نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ تَحْتَ لِوَائِي، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی میرے پاک نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ یہ عزت اور افتخار، اور یہ ہے ختم نبوت۔ نہ آدم کی چلے گی، نہ ابراہیم کی چلے گی، نہ موسیٰ عیسیٰ کی چلے گی، نہ کسی مرسل اور کسی منزل نبی کی چلے گی، صرف ایک قانون چلے گا جو محمد رسول اللہ پہ نازل کیا۔ اور صحیح البخاری میں ہے، لوگ پریشان ہوں گے اور پریشان ہو کے جائیں گے سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس، آپ ابو الانبیاء ہیں، اللہ کے ہاں سفارش کر دیجئے، حساب و کتاب شروع ہو جائے، کسی کنارے لگ جائیں۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، آگے جاؤ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، اور سب امت کو آگے روانہ کرتے جائیں گے، حتیٰ کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام تک بات پہنچے گی، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کو جو سفارشی تلاش کر رہے ہیں کیا کہیں گے؟ انی لست ہناکم ولکن ائتوا محمدا فانہ خاتم النبیین فانہ حضر الیوم۔ جہاں تک میرا مسئلہ عیسیٰ علیہ السلام میرا مسئلہ ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی ہمت نہیں پاتا۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، ہم نے تو ہر کس و ناقص کو اپنا شفیع بنایا ہوا نا، اس کے نام کی 12ویں دو، یہ بھی سفارشی، اس کے نام کی 13ویں دو، یہ بھی سفارشی، اس کے نام کے چڑھاوے چڑھاؤ، یہ بھی سفارشی۔ یہاں آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے ہی کہہ رہے ہیں انہ لست ہناک، میں نہیں کر سکتا سفارش، ولکن ائتوا محمدا فانہ خاتم النبیین، اگر سفارشی چاہیے تو محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ، چونکہ وہ خاتم النبیین ہیں اس لیے وہ سفارش کریں گے۔ اور مسند احمد میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اس دن کہیں گے ارأیتم لو کان متاع فی وعاء قد ختم علی، امت سے پوچھیں گے، لوگوں سے پوچھیں گے، بتاؤ ایک برتن جس میں کوئی سامان رکھا ہوا ہو، قد ختم علیہ، اور اس کو سیل سے بند کر دیا گیا ہو، اس کے اوپر سیل لگا دی گئی ہو، هل کان یقدر علی ما کان فی الوعاء، کیا بغیر سیل توڑے اس کے اندر جو سامان ہے اسے نکالا جا سکتا ہے؟ فیقولون لا، سارے کہیں گے نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جواب کیا دیں گے؟ فإن محمدًا خاتم النبیین، جیسے اس سیل کو توڑے بغیر برتن کے اندر سامان تک پہنچنا ممکن نہیں، ویسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیے بغیر کسی نئے نبی کو ماننا ممکن نہیں۔ یہ جو ہم نے تماشے بنا رکھے ہیں نا، خاتم النبیین انہیں مانا ہے دین کسی اور کا اختیار کیا، خاتم النبیین انہیں مانتے ہیں رسم و رواج کسی اور کے ہیں، خاتم النبیین انہیں مانتے ہیں سیاست کسی اور کی ہے۔ نہیں میرے بھائی، جنہیں خاتم النبیین مانا ہے انہی کا دین چلے گا، انہی کی سیاست چلے گی، جس کی نبوت چلے گی اسی کا قانون چلے گا، اسی کا طریقہ عبادت چلے گا، اسی کا دیا ہوا معیار ایمان و عقیدہ چلے گا، اس کے دیے ہوئے عمل اور عقیدے کے معیار کے علاوہ کچھ نہیں چلے گا۔ صاف طور پہ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے،
جب تک اس پہلی سیل کو توڑو گے نہیں تب تک اس برتن تک پہنچ نہیں سکتے۔ فَإِنَّ مُحَمَّدًا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ، مانا کیا ہے؟ جو نئی نبوت کا اعلان کرے یا بغیر اعلان کے نیا دین پیش کرے وہ محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کا برباد کرنے والا۔ اور آخری بات عرض کرتا ہوں، ہم نماز اذان کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں کدے کدے یہ یاد رہ جائے تو پڑھ لی دی ہے، نہیں تو آپ جڑا بانگا وہ پڑھتا رہے سانوں کی ضرورت ہے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی یہ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا یہ ایک جگہ ہے اور اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی مخلوق میں سے صرف ایک کو دے گا، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ هُوَ، اور مجھے یقین ہے کہ وہ ایک میں ہی ہوں گا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر مسجود ہو کے اللہ ذوالجلال والاکرام کی حمد و ثنا بیان کریں گے اور پھر اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے نبی کو سفارش کا حق دیں گے۔ ایک مخلوق میں سے صرف ایک جسے مقام محمود ملے گا، اور وہ کسے ملے گا؟ بولو، وہ اسے ملے گا جو خاتم النبیین ہے۔ نماز کے بعد اذان کے بعد یہ دعا اور وَبَعْثُهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، یہ کلمہ ہمارا عقیدہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان ہے۔ اور اللہ کی قسم یہ جو اذان ہے نا، اذان یہ بھی رسول اللہ کی ختم نبوت کا اعلان ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سر اس کے سامنے جھکے گا جو سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، پیروی اس کی کروں گا جو انبیاء میں سب سے بڑا ہے، جن سے بڑا اور کوئی نہیں اللہ کی مخلوق میں، پیروی اس کی اور بندگی اس کی جو کائنات کا بادشاہ اور سب سے بڑا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے محترم ساتھی عبداللہ ناصر صاحب عمرے کے سفر پہ گئے تھے تو بعد میں ان کے سسر صاحب فوت ہوئے، وہ خود بھی جنازہ نہیں پڑھ سکے۔ بہت سارے دوستوں کو مجھے تو اطلاع ہی آج ہوئی ہے، تو انشاءاللہ ابھی نماز کے بعد ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کریں گے۔ یہ موضوع انشاءاللہ چلے گا، اور اللہ نے زندگی رکھی تو آئندہ خطبات میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عقیدہ ختم نبوت اور اس کی حفاظت کا کیا انتظام کیا گیا، صحابہ کرام نے اس کے لیے کیا قربانیاں دیں، اللہ نے زندگی رکھی تو اس پہ انشاءاللہ معروضات عرض کریں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔